السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بھائی؟ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میں تو پیارے بھائی، پیارے بھائی کچھ پیار دکھاؤ یار. خیر نہ لو تسی فرینڈ بن جاؤ. بڑے غضب میں آئے، بڑے غصے میں آئے. نہیں یار صاحب اصل میں رنگ موٹا ہو گیا بھائی، غصے کی وجہ سے رنگ سفید پڑ گیا بھائی. میں آپ کا دوست ہوں، میں تاڑا یار ہوں. اور تو سارے سنگی ہو نا. آپ نے خیانت کیا ابھی آپ کا، جب میں اس کا پردہ کروں گا پتہ چلے وہ بھی آپ کو. میں نے کہا نہیں غصے میں آئے ہیں، وہ غصے میں آئے ہیں بھائی. کال کٹ کر کے بھاگنا نہیں ہے، میں نے پورا ہفتہ ویٹ کیا آپ کو جواب دینے کے لیے. اب آپ میرا جواب سنیں گے؟ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ آپ سے کس مسئلے پہ بات ہوئی ہے. میں نے کیا میں خیانت کیا کیا؟ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہوئی تھی آپ سے؟ ہاں وہ میں بتا کیا تھا وہ کہہ رہے تھے اور یہ کتب میں دکھاؤ یار صاحب جس پر آپ ایک حوالہ نہیں لا سکے، اور آج اگر آپ نے آج پھر کال کٹ کی تو یہ ویورز دیکھیں گے اس بندے کے پاس جب حوالہ نہیں ہوتا کال کاٹ دیتا. پورا ہفتہ میں آپ کو جواب دینے کے لیے ویٹ کرتا ہوں. آپ نے میری بات سننی ہے ٹھیک ہے یار صاحب؟ میں جواب دینے آیا ہوں آپ کو جو آپ نے روایت پیش کی تھی اس کا. دو جواب. آپ غصے سے اتر جائیں بھائی، پیار سے بات کریں. اچھا ویورز سب سے پہلی بات تو یہ جو پہلی بات تو یہ کہ یاری صاحب سے میرے کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا، انہوں نے میرا کوئی پلاٹ مارا نا مجھے. لیکن بات یہ غلط ہے کہ مطلب خیانت کر جانا بات کے اندر اور پھر اگلے بندے کو پورا موقع نہ دینا اور اس کی کال کاٹ کر کے بھاگ جانا. لیکن پھر بھی مجھے موقع ملا تو میں بات ٹھیک ہے بھائی میرے ایک بات کا جواب دینا. میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ یاری صاحب میں نے آپ سے سوال کرنا نہیں آپ دیکھیں آپ اس حدیث کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تو میں اس حدیث کو میں جو متعلق جو سوال بنتے ہیں بھائی صاحب آپ میں نے جو حدیث کوٹ کی ہے آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں نا، تو مجھے اجازت دیں. ہاں اجازت دیں کہ میں اسی حدیث کے متعلق آپ سے سوال کروں تو پھر آپ اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ یاری صاحب میں آپ نے جتنا بولنا تھا بول لی 27 منٹ تک بات کرتے ہیں. اب آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جو آپ نے تہمت نہ لگائیں کہ آپ ڈر رہے ہیں. بھائی میں آپ سے ڈر نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب کس چیز کا دیں؟ جواب سوال کا دیا جاتا ہے نا. مجھے سوال آپ نے جو باتیں کی تھی اس کا جواب ہے میرے پاس. تو میرے پہلی بات کا جواب دے دیں. میں نے جو باتیں میں نیا بات کوئی نہیں کہوں گا، وعدہ ہے آپ سے میں نئی بات کوئی نہیں کہوں گا. میں پچھلے باتوں کا ایک جملہ کہہ دوں گا، میں کہہ دوں گا اس کا جواب دے دو. اگر دیکھو میرے عزیز میرے بھائی طلحہ بھائی، اگر میں نے کوئی نئی بات کی تو آپ کہہ دیں یہ بات غیر مربوط ہے، آپ نے پچھلے ہفتے نہیں کی، میں اس کا جواب سن لو نا بھائی سن لو. میں پچھلے ہفتے کی باتوں کا میں ایک جملہ بتاؤں گا، کہہ دوں گا اس کا جواب دے، پھر آپ جواب دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سوال پر نہیں آ رہے یار صاحب، چلے میں سوال ہی نہیں کروں گا، آپ صرف جواب دے دینا. میں پچھلے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ابھی مجھے یاد آیا کہ آپ سے کس موضوع پہ بات ہوئی. ٹھیک ہے بھائی. انہوں نے کہا تھا، میں پہلا اپنا جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ وضاحت کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اہل سنت کی کتب سے دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو کافر کہا. یہ کہا تھا نا؟ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں اس طرح کی شرط نہیں ہے کہ کوئی بات اگر صحیح ہے تو یہ ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے قائل روایت چاہے اہل بیت علیہ السلام نقل کریں چاہے دوسرے صحابہ نقل کریں، وہ بات ایک ہی ہوتی ہے. اس طرح نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نقل کریں تو حجت ہے، صحابہ نقل کریں حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا، میرا پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ یہ شرط جو لگا رہے ہیں یہ آپ کو شرط کس نے سکھایا؟ کیوں یہ شرط؟ یہ تو ہے یہ شرط ہی باطل ہے. جب راوی کی حیثیت سے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی مزیت کوئی فضیلت نہیں دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، ہم ان کی دلیل کفر کسی کی بھی حدیث سے ثابت کریں، فرق ہی کوئی بنتا ہی نہیں ہے. اس کا جواب دینا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب آپ نے میری بات مجھے بولنا، میں جواب دینے لگوں. چلیں ٹھیک ہے یاری صاحب، میں نے آپ کی بات مان لی. ہمارے یہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف اہل بیت ہی راوی ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کہا جی کہ صحابہ کرام آپ کے ہماری روایت میں زیادہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ صحابہ سے کفر کا فتویٰ کو ڈائریکٹ دکھائیں، لیکن ڈائریکٹ دکھائیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ یاری صاحب کہ آپ کا تو دعویٰ پوری دنیا کے لیے، مطلب آپ کا جو دعوت پوری دنیا کے لیے اہل بیت کی اتباع کیا، لیکن اس مسئلے پہ آپ کو اہل بیت سے ایک قول نہیں ملا. آپ کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی حدیث کی ضرورت پڑ گئی ہے. پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یاری صاحب، آپ چاہے اہل بیت کا فتویٰ دکھا دیں، آپ صحابہ کا دکھا دیں، لیکن فتویٰ ان کا دکھائیں. آپ کی منطق، آپ کا فہم، قرآن و سنت کی تشریح جو آپ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل بھی حجت نہیں ہے یاری صاحب، کیونکہ ہم نے صحابہ اور اہل بیت طہار کی اتباع کرنی ہے، آپ کی نہیں کرنی. لہٰذا آپ دکھا دیں. اگر آپ آپ مان گئے نا میرے بھائی، تو پھر آپ مان گئے کہ آپ کا سوال نہایت ہی بےہودہ، نہایت ہی غیر علمی اور حقانہ ہے.
بالکل نہیں بات نہ کاٹے نا، بات نہ کاٹے نا بھائی صاحب، بات نہ کاٹے نا. جب آپ یہ شرط کرتے ہیں میں تو بھی آپ کی اس روایت کا بھی جواب نہیں دی. او بھائی صاحب پہلے نقطے پہ بات ہو رہی ہے نا. طلحہ بھائی مجھے پتا آپ غصے میں یاری صاحب آپ کے پاس جان وہ صاحب نہ کچھ بھائی کچھ غصہ اپنا غصہ اپنا تحمل کریں بھائی صاحب. تو پھر آپ مان گئے لوگوں، یہ مان گئے کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے، شرط ہے کہ تم صرف اہل بیت علیہ السلام کے قول سے صحابہ کا کفر بتاؤ. شرط ہی لگا نا، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے صحابہ ہو چاہے اہل بیت علیہ السلام. اگر کسی کی بھی حدیث سے کفر ثابت ہو تو حدیث کفر ثابت ہے. آپ پچھلی دفعہ میری کال پر پڑھ کے 10 منٹ تک بولتے رہے، یہ بہادری تھی. اب میں آیا تو مجھے بولنے نہیں آپ دے رہے. میں بالکل آپ کی خدمت میں ہوں، میں آپ کو جواب دینے آیا ہوں. تو ہم نے کون سے منع کیا بھائی؟ میں نے منع کیا آپ کو جواب دینے سے؟ میں دوں گا آپ کو جواب دے کے سننا چاہیں گے آپ. اچھا تو پھر پہلی بات ہے کہ آپ مان گئے بھائی کہ آپ کا ڈیمانڈ نہیں مانا. اور بھائی جب خود کہہ رہے ہو حدیث کا راوی چاہے صحابہ ہو، حدیث کا راوی چاہے اہل بیت علیہ السلام ہو، اس کی صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ اچھا فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا. ختم ہے بات. تو پھر آپ کا یہ ڈیمانڈ سے کہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے دکھاؤ کہ راوی صرف اہل بیت علیہ السلام، یہ باطل ہے نا. آپ کی دعوت پر ہے نا، آپ تو صحابہ سے دین نہیں لیتے، آپ تو اہل بیت سے لیتے ہیں. میں نے تو اس لیے کہا میں تو آپ کی کتابوں سے دین ہی نہیں لیتا نا. میری جو بات ہے نا، میری بات نہ کر. میں تو آپ کے بخاری مسلم سے لیتا ہی نہیں ہے. میں تو دین لیتا ہوں کتاب کافی سے. سن لینا بھائی صاحب، سن لینا بھائی. میں دیکھیں، میں اپنا جب اپنا دین لیتا ہوں نا، میں شیعہ احادیث سے لیتا ہوں. پلیز 30 سیکنڈ مجھے دے دو. 30 سیکنڈ پلیز. تو آپ نہ کاٹیں، میں کہاں لڑ رہا ہوں. تو میں جب اپنے عقیدے کے وقت میرا اپنا عقیدہ کیا ہے، میں اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتا ہوں؟ شیعہ احادیث سے اخذ کرتا ہوں. تو اس میں ابو بکر عمر کے کفر پہ تصریحات اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے بہت ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی بات نہیں آتا، میں سوچتا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بخاری کو میں کہتا ہوں. نہیں، میں اس وقت آپ لوگوں سے استدلال کر رہا ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو کنونس کرنے کے، بے جواب کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کا مذہب باطل ہے. شیعہ مذہب کا حقانیت آپ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. صرف اسی لیے میں بخاری مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، وَإِلَّا مجھے کوئی ضرورت نہیں بخاری مسلم کی. دو جواب یاری صاحب. جواب آپ کے پاس ہوگا تو دیں گے نا. میرے پاس سب بڑے جواب ہیں، آپ مجھے موقع تو دیں. آپ تو مجھے موقع ہی نہیں دے. منتظر ہیں. بسم اللہ، ارشاد کریں. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جواب ناظرین کرام، یاری صاحب کے پاس ایک اہل بیت طاہر سے روایت نہیں ہے ایسی جس میں صراحتاً کفر کا فتویٰ انہوں نے دیا ہوتا تو اب تک پیش کر دیتے. لہٰذا کہ جتنی بھی گفتگو یاری صاحب کرتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، اس کی جو تشریح یاری صاحب کرتے ہیں ان کی اپنی خود ساختہ ذاتی ہے. اہل بیت یا صحابہ کی تشریح وہ نہیں ہے. یاری صاحب کی تشریح، یاری صاحب کا فہم، یاری صاحب کا جو بھی مطلب منطق ہے وہ تو ہمارے حجت ہی نہیں ہے. کوئی کال ڈائریکٹ ہے تو وہ لے کے آئے، وہ تو اب تک یہ لے کے نہیں آئے. پچھلی ٹرم کے اندر بھی انہوں نے یہ کیا کہ روایت، چلو ایک روایت یہ لے آئے تو اس روایت میں بھی جھوٹ کا لفظ تھا، خیانت کا لفظ تھا، اور اس کا میرے پاس ابھی جواب ہے جو میں نے ابھی دینا ہے، وہ میرے قرض ہے، انشاءاللہ وہ میں دے کے جاؤں گا. اس میں بھی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، یعنی کفر کا فتویٰ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام کفر کا فتویٰ اسی میں منصوص امام آپ کو سمجھ نہیں آئی نا کہ آپ کی ذمہ داری سے زیادہ تھی. وہ پورے دور میں اپنے حضرت ابو بکر عمر کو کافر نہ کہے. یاری صاحب آ کر ان کو کافر کہتے یہ مولا علی پر تقدم نہیں، تو کیا مولا علی پر تقدم رسول اللہ پر تقدم نہیں؟ ان کی کیا شعور کے مطابق وہ رسول اللہ پر تقدم تو کفر ہے. یاری صاحب خود یہ بات کرتے ہیں. تو یاری صاحب تو اپنے اصول سے خود کافر ہو رہے ہیں، بلکہ اپنا ایمان ثابت کریں گے کہ بعد میں تو ابو بکر عمر کے ایمان پہ آئیں گے نا. میں تو یہاں پہ یہ بھی باتیں کر سکتا ہوں. دیکھیے میں تو جواب دینے آیا ہوں، میرا جواب ہی نہیں دیا جا رہا. وہ جواب آپ کی مسلم شریف والی روایت کا، مسلم شریف والی روایت پہلے بتاؤ کہ اس میں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو کافر نہیں بولا. ٹھیک ہے، کیا بولا ہے؟ کافر نہیں بولا تو کیا بولا؟ وہ کیا الفاظ ہیں؟ اس سوال کا جواب دینا. پہلی بات تو وہ حضرت علی کا قول ہی نہیں. خدا کی قسم اگر کہہ رہا ہوں یاری صاحب، اگر آپ وہ حضرت علی کا قول دکھا دیں ٹھیک ہے، کس کا قول ہے؟ وہ کس کا قول ہے؟ وہ کس کا قول ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کیا کہتے ہیں؟ عمر کیا کہتے ہیں؟ اس عمر صاحب کے قول کو نقل کرو. عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبارت پڑھتا ہوں. پڑھیں. میں عبارت پڑھتا ہوں. یہ میرے پاس طریق موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ہے کتاب جہاد و سیر، ٹھیک ہے، اور اس کا باب حکم الفیل ہے. ناظرین کرام اگر چاہیں نا تو یہ روایت پوری پڑھ سکتے ہیں. یہ روایت کافی لمبی ہے، میں پوری پڑھ کے سناؤں گا تو وقت بہت چاہیے، جیسے میں مدعے پر آتا ہوں. یہ ہے باب حکم الفیل اور کتاب جہاد و سیر.
اچھا یہ وہ لفظ جو یاری صاحب نے اسے پڑھ کے سنائے تھے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ بتا کر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی وہی حدیث پڑھ کی کہ ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت علی نے اس کے بعد حضرت عمر فرما رہے تو تم ان کو جھوٹا, گناہ گار, دغاباز اور چور سمجھے. یہ جملے تھے وہ حضرت عمر والے جو یاری صاحب نے کوٹ کیے تھے, لیکن اس سے اگلا جملہ نہیں پڑھ کے سنا ہے, وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس کے آگے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے اور حق کے تابع تھے. اپنے اس قول کی تردید تو خود حضرت عمر اسی روایت کے اندر کر رہے ہیں. اپنے ان جملوں کو حضرت عمر نے باقی ہی نہیں رکھا, جن جملوں کو حضرت عمر نے خود باقی ہی رکھا ہی نہیں, ان پر یاری صاحب کا اعتراض بنتا کیسے ہے؟ پہلے تو یہ بات, اور دوسری بڑی اہم بات جو میں نے پچھلی ٹائم میں بھی کہا تھا, یاری صاحب اس طرف نہیں آئے. سیم ایگزیکٹ یہی لفظ اسی روایت کے شروع میں حضرت عباس نے مولا علی کے لیے استعمال کیا. اگر کہتے ہیں تو وہ بھی عبارت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, یاری صاحب کو پتہ ہی ہوگا اس عبارت کا, لیکن پھر بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فقال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر المؤمنین اقضی بینی و بین هذا الکاذب الآثم الغادر القائم. یہ لفظ حضرت علی کے لیے حضرت عباس کو موجود تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, اور ان کا وہی مطلب ہے کہ میرے اور اس جھوٹے دغاباز چور وغیرہ کا فیصلہ کر دیجیے. جو جملے, اور یہاں پر مزے کی بات ہے یہ بھی ہے کہ وہاں پر تو حضرت عمر ان جملوں کی تردید کر رہے ہیں نا اپنے, یہاں پر ان کی تردید بھی کوئی نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں اسی روایت کے جن لفظوں کو بنیاد بنا کر یاری صاحب نے آ کے منافق والی تمام آیات پڑھ کے فتویٰ سارے دن لگا دیا, جتنی اپنی منطق استعمال کرنی تھی کر کے ان کو جاننے میں پتہ نہیں کیا کیا ثابت کیا. اگر وہی لفظ اسی روایت میں مولا علی کے لیے آ جائیں تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری صاحب کے اس پیریڈ میں آ کر انہیں سارے فتووں کا مولا علی حصہ نہیں پائیں گے؟ مولا علی کو کیسے بچائیں گے؟ پھر سنی اس پر یہ بغیر یاری صاحب اس کا جواب دیں. آپ جواب سن لو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بات کو نہیں کاٹیں. یہ کتاب صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ. پہلی بات ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے احادیث میں موجود ہے, یہ دیکھیں ہم ان کے احادیث کے جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں. کہ عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیا, ٹھیک ہے, تو یہ خود جواب دیں کہ تم صحابہ کو عدول سمجھتے ہو, سب صحابہ کو عادل سمجھتے ہو, سچے نیکوکار سمجھتے ہو, تو تم کیسے صحابہ کا جو سید و سالار ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, تمہاری کتابوں میں ہے کہ عباس نے ان کو گالی دیا, ٹھیک ہے نا. یہ تو تم نے کو ایکسپلین کرنا ہے, نہ کہ ہم ایکسپلین کریں. یہ تو تمہاری حدیث ہے, ہماری حدیث تھوڑی ہے. تمہاری احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, وقتال کفر, اس سے لڑنا کفر ہے. اب بھائی صاحب میری بات نہ کاٹیں نا, میری باری ہے پلیز. آپ کی آواز اگر میوٹ ہے تو میوٹ ہے, اچھی بات ہے, لیکن کیونکہ میری باری ہے, میں نے آپ کے گفتگو کے دوران تو نہیں بولا نا. ہاں, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے. بل من سب علیا فقد سبنی, بلکہ قضیہ سے بالاتر ہے, ایک عام مسلمان کو گالی دے دیں آپ, یہ فسق ہے. من سب علیا, جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کروں کتاب مستدرک حاکم سے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جلد نمبر 3, چاپ دارالفکر 2009 میں چھپی ہے. یہاں پہ میں آپ کو صفحہ نمبر 334 میں لے کے چلتا ہوں. یہ بشرط بخاری و دونوں نے تصحیح کی ہے, مسلم نے بھی اور ذہبی صاحب دونوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اچھا, یہ ملاحظہ فرمائیے, من سب علیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فقد سبنی. ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیٰ علیہ السلام فقد سبنی, جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہے اس نے مجھے گالی دی ہے. صحیح الاسناد, ذہبی نے کہا, کس نے, حاکم نے کہا صحیح الاسناد ہے. 4673, 4673 یہ ہے نا. اب نیچے چلتے ہیں, 4673 ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بھی کہا صحیح ہے. تو یہ کٹر ناصبی ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ تو آپ کو ایکسپلین کرنا ہے نا, یہ کوئی شیعہ حدیث ہے کہ ہم ایکسپلین کریں؟ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کافر بن گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے.
یہ ہم سے نہ پوچھو کہ تم ایکسپلین کرو, ہم کیوں ایکسپلین کریں؟ آپ لوگوں نے روایت کی, آپ لوگ ایکسپلین کریں. یہ کوئی ایشیا حدیث ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عمر کیا, میں نے بھی اس دن کہا تھا کہ عمر ہی نے یہ جملے کہا تھا, میں نے کب کہا تھا امیر المومنین السلام کے جملے ہیں, لیکن عمر کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. یہ کتاب صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ, ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب, جلد نمبر 5, یہ حدیث نمبر 4577, لمبی حدیث ہے, صفحات جاتے ہیں, صفحہ نمبر پہ آتے ہیں 32 میں, ٹھیک ہے نا. او کیا ہو گیا بھائی, اس کو ایک منٹ بھائی, ایک منٹ میرے عزیزو, یہ صفحہ نمبر 32 ہے, حدیث یہ ہے. پھر عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تم دونوں اپنا ترکہ مانگنے آئے. عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے. یعنی حضرت فاطمہ زہرا کا جو بیوی تھی حضرت علی علیہ السلام کی, اور بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ابو بکر نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں, وصی ہوں, آپ لوگ وصیت لینے آئے, وراثت لینے آئے, میراث لینے آئے. تو اس وقت ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہے, نہیں ہوتا, جو ہم چھوڑ جاویں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو گناہکار, دغاباز, تم نے ان کو جھوٹا, تو ابو بکر نے یہ کہا تم نے ان کو جھوٹا سمجھا, تم ان کو گناہکار سمجھا, دغاباز, چور سمجھا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت وہ فلاں فلاں تھے. تو میں کبھی نہیں کہتا عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر دغاباز, جھوٹا, گناہکار. نہیں, عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کا یہ عقیدہ ہے, اور میرے متعلق بھی آپ کا یہ عقیدہ ہے. یعنی عمر جھوٹ نہیں کہہ رہے یہاں پر. آپ کے عقیدے میں کیا عمر جھوٹے ہیں؟ نہیں, عمر جھوٹے نہیں ہیں, عمر سچے آدمی ہیں. عمر کہہ رہے کہ عباس تو, اور یا علی آپ سلام اللہ علیہ, آپ ابو بکر کو جھوٹا, گناہگار, دغاباز اور غدار سمجھتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام عباس نے نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا, انکار نہیں کیا. تو عمر اعتراف کر رہا ہے, عمر بتا رہا ہے کہ وہ عمر جو ہے وہ جاہل آدمی نہیں ہے اس مسئلے میں. عمر اس مسئلے میں اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر حقیقت بتا رہا ہے کہ تم دونوں میراث طلب کر رہے تھے. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, تو تم نے اس کو جھوٹا سمجھا, گناہکار, دغاباز سمجھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ عمر جھوٹ نہیں کہہ رہے, واقعاً کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. تو عرض یہ ہے یہاں پر, ہم نہیں کہتے یہ عمر کا عقیدہ, ہم کہتے ہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یعنی علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے. تو آپ کی کتب سے ثابت ہوا نا عمر کے قول سے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر جھوٹا, کیسا جھوٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے, اور دغاباز, گناہکار, اور وہ فلان فلان ہے. اچھا, پھر عمر کہتے ہیں جب ابو بکر کی وفات ہوئی اور میں ولی ہوں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا, تو تم مجھے بھی جھوٹا, گناہکار اور دغاباز سمجھتے ہو, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا, نیک ہوں, ہدایت پر ہوں, حق کا تابع. تو عمر کہتا ہے کہ تم مجھے بھی یہی سمجھتے ہو. تو عرض یہ ہے کہ ہاں پر عباس اور امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں کہا کہ نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, کہ آپ کو غلط فہمی ہوگا, ہم آپ کو یہ نہیں سمجھتے. عمر یہاں پر اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ابو بکر گناہگار ہے, نہیں, کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ. اس کا آواز بلند کریں, میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, میں انمیوٹ کر دیں اس کو. جی, اب میں آپ کی باتوں کا جواب دوں. نہیں, میری بات ختم نہیں ہوئی ہے, میری بات ختم, کیا جواب دیں گے, میری بات ختم ہی نہیں ہوئی ہے. آپ نے انگلی اٹھایا, سوال ہے تو کر دو, سوال کرنا ہے تو کر لو. اللہ, میری بات ختم نہیں ہوئی. یار یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہوا, یعنی آپ اس طرح 12 اعتراض کر دیں گے, میں کتنی دیر پھر بعد میں لوں گا. میں اعتراض ہی نہیں کر رہا, میں نے حدیث نقل کی ہے بھائی, سوال نہیں ہے. آن کی میوٹ کر بھائی, ایسے ایک منٹ. تو آواز بھائی چھوڑ, صبر کریں نا, صبر کریں. مجھے میری بات جب ختم ہونا بھائی صاحب, میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ چیخنے چلانے کا میں یہاں پہ میچ رکھ دوں. سن لو بھائی, اگر سوال ہے تو سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو باتیں میں نے کی ہے اس میں کے متعلق سوال ہے کوئی, میں جواب دے دیتا ہوں. جس کو آواز اس کا چھوڑ دیں, آواز اس کا چھوڑ دیں, میں آپ نہ چڑھیں اس کی آواز کو.
جواب دیکھو سوال کو پلیز میرا جواب دے دینا بھائی. نہیں ابھی جتنی میں نے باتیں کی ہیں اس کے متعلق اگر سوال ہے تو سوال کرو. نہیں جواب دے رہا ہوں نا. نہیں جب میری بات ختم ہو تو جواب دے دینا, ٹھیک ہے نا یار. آپ نے تو پتہ نہیں کب تک بات ختم کرنی ہے, میں کتنا ویٹ کروں مزید. بس ابھی تم 1 منٹ ختم, 1 منٹ میں ختم کر, میں جلدی ختم کرتا ہوں. آگے بات کرنا میں 1 منٹ میں ختم, میں کفر ثابت کروں گا نا, میں کفر ثابت کروں گا اس کے بعد. آپ نے نہیں کرنا کفر ثابت, آپ نے اہل بیت تک یہ فتویٰ دکھانا ہے. آپ کون ہیں, آپ کیسے کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ او بھائی اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے کفر ثابت کریں, اور چپ کریں نا پلیز. اوکے بھائی اسی لیے مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. میرا سوال ختم. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر اس میں جتنا میں نے بولا ہے اس پہ سوال ہے تو کر لو, تو اس نہیں ہے سوال تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں 1 منٹ میں, تو پھر تم کہہ دینا جو تم نے کہنا. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں, عمر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو جھوٹا, گناہگار, غدار, خیانتکار, دخل باز سمجھتے ہیں. اب جھوٹا کس طرح جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں نے جھوٹ باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ حدیث جھوٹا انہوں نے جھوٹ باندھا. اور پھر دیکھ لیں جو اس طرح کا جھوٹ باندھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, آپ پھر اس کا جواب دینا کہ میں عمر جھوٹ تو نہیں کرا نا. عمر یہاں پر کہ یہ امیر المؤمنین صاحب کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر جھوٹ ہیں. عمر جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. عمر تو صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ کہ اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ کفر ہوتا ہے, یہ مختلف قرآن کی آیات سے ثابت ہے. مثلا سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 78, وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اہل کتاب کے کفر کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ پہ افترا کر رہے ہیں. وہ اپنی آواز اس طرح گھماتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے پاس کوئی حکم ہے اللہ کی جانب سے, حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے حکم نہیں ہے, وہ اللہ پہ افترا باندھ رہے ہیں. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو جو ظاہر ہے جو باطن ہے اس کو حرام قرار دیا, اللہ سے شرک کرنے کو حرام قرار دیا ہے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون, اور جو بات دین میں صحیح نہیں ہے اس کو دین سے نسبت دینا. چاہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کریں یا اللہ تعالیٰ پہ افترا کریں, وہ افترا علی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ سے افترا باندھتے ہیں تو در حقیقت اللہ پہ افترا باندھتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا, یہ کون سے سورہ ہے بھائی؟ سورہ ہے مبارکہ سورہ نحل. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اچھا مزید میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیا, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتا ہے, چاہے وہ قرآن کی تکذیب کرے چاہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکذیب کرے, کذب جھوٹ باندھے, ایک بات ایک ہی ہے. تو یہاں پر میرے محترم بھائی ابو بکر اور عمر کو امیر المؤمنین سم کاذب جھوٹا وغیرہ سمجھتے ہیں, یہ تو ثابت ہے. اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیونکہ ان کو مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں, اس لیے ان کی تکفیر بھی ثابت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اب آپ جتنی مرضی بسم اللہ میرے موضوع پہ گفتگو کریں, بسم اللہ رد کریں یا اللہ. بہت شکریہ یاری صاحب, آپ نے جواب دینے کا موقع دیا. اب میں اینڈ سے شروع کرتا ہوں. یاری صاحب نے کہا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا, اور جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی اور یہ کفر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یاری صاحب ایک سوال یہاں پر میں اگر آپ سے کروں, یہ عوام بھی سوچے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو جہنمی ہے, وہ کافر ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندے ہوئے جھوٹ کی تصدیق کرے وہ بھی جہنمی نہیں ہوگا. اب کسی روایت میں, جو روایت آپ نے پیش کی میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں, اسی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس اور حضرت علی پر یہ حضرت ابو بکر صدیق والی حدیث پیش کی, تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. میں وہ عبارت پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. اسی روایت میں یعنی اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں
اس میں آتا ہے کہ اقبل علی العباس وعلی فقال انشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اتعلمان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقہ، یہ وہی حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق والی. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر فرمان لے گے کہ میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. ایک سوال ہے، ایک سوال ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یار صاحب، ابھی آپ نے سوال نہیں، ابھی آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ نے بہت بولا ہے. میں نے آپ کو اجازت دی سوال کرنے کی، آپ کے پاس سوال نہیں تھا، میں نے اجازت دی آپ کو سوال کرنے کی، آپ کو سوال نہیں تھا. مائک میوٹ کر دیا تھا، اب آپ جواب لے لیں یا پھر ایسا کر لیں ایک اعتراض آپ کر لیں اس کا میں جواب دے تو پھر اگر 3-4 ابھی اعتراض کرتا ہوں نا، اعتراض ہے مجھے اعتراض. لیکن اپنی میری بات پوری ہونے دیں، آپ نے بات بڑی لمبی کیا ہے، پھر آپ کر لیجیے گا. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت میں حضرت ابوبکر صدیق کی اسی حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں. اور بھائی اگر ان کو پتا ہے، اگر ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتے تو میراث طلب کرنے کیوں آئے؟ پر اگر ان کو پتا، اگر آپ کی حدیث صحیح ہے تو میراث طلب کرنے کیوں؟ جب وہ ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے، ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہویا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسی حدیث کی تصدیق حضرت علی خود کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے جاننے میں کفر فتویٰ لگا دیا تھا ابوبکر پر کہ رسول اللہ پر جھوٹ مانا. پھر رسول اللہ پر بندے پہ جھوٹ کی تصدیق جو حضرت علی کر رہے ہیں وہ کچھ جاننے میں نہیں ہوئی ان کی صورت کے مطابق، معاذ اللہ. اب آگے ابوبکر کو جو یہ جھوٹا سمجھ رہے تھے، کس بات میں جھوٹا سمجھ رہے تھے بھائی؟ اب آپ نہ بولیں، ابھی مجھے بولنے دیں. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کال پیش کیا جی، اور وہ تو سچی ہے نا، بالکل وہ سچی ہے، لیکن ان کی پوری بات سچی ہے، آدھی نہیں حضرت. اور دوسرا آپ نے کہا جی کہ آپ کی کتاب کا ایکسپلینیشن آپ دیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہماری کتاب کی ایکسپلینیشن ہم سے لینا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہماری کتاب کی ایکسپلینیشن ہم نے دینی ہے تو حضرت علی والے قول کی بھی ہم دیں گے اور حضرت عمر والے جملوں کی بھی ہم دیں گے، آپ نہیں دیں گے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عمر کے جملوں کی ایکسپلینیشن تو آپ دیں اور حضرت علی کی جملوں والی ایکسپلینیشن ہم سے مانگتے ہیں. اب حضرت عمر کے جملوں کا جواب لیتے ہیں آپ. حضرت عمر کے پورے جملے سنیں ناظرین. حضرت عمر فرماتے ہیں نا، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ تم ہمیں جھوٹا گناہ گار اور چور سمجھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آدھا سچ، پورا سچ ابھی آگے آ رہا ہے. آگے حضرت عمر فرماتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے اور حق کے تابع تھے. حضرت عمر کی یادی بات سچی نہیں ہے، پوری بات سچی ہے. اور تو یہ لفظ تو ویسے ہی اڑ گئے کہ جن لفظوں کی تردید خود حضرت عمر خود کر رہے ہیں اور ان کی تصدیق بھی حضرت عمر نے کی. اچھا، مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق والی حدیث حضرت مولا علی کے آگے پیش کی نا، تو مولا علی نے اس کی تصدیق کی. اسی روایت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ جملے بولے نا مولا علی کے آگے کہ تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو، حضرت علی نے اس کی تصدیق نہیں کی. حضرت علی نے جملوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ حضرت عمر نے خود ان کا رد کیا. تو جو جملے حضرت عمر خود رد کر چکے ہیں ان پر آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ بول سکتے ہیں. تو یہ آپ کی دیکھیں میرے بھائی، آپ کی، میں نہیں کہتا کہ اب عمر کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر عمر جھوٹے، ابوبکر اور عمر دونوں جھوٹے ہیں. عمر یہ نہیں کہہ رہا. عمر کہہ رہا کہ آپ عباس اور علی سلام اللہ علیہما، آپ دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا غدار گناہ کار ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹا گناہ کار غدار نہیں ہے. لیکن یہ جملہ کہ وہ نسبت دے رہے ہیں علی علیہ السلام سے، امیر المومنین علیہ السلام سے، کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا غدار، یہ وہ واقعا نسبت دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. وہ واقعا یہ نسبت دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عمر کا دوسرا جملہ آدھا پڑھیں، میں نے پڑھ لیا سب کے سامنے. عمر کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر سچا بھی ہے، صالح بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، ہدایت کا تابع بھی ہے. لیکن عمر اسی وقت کہہ رہا ہے کہ آپ علی علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر جھوٹا ہے، گناہ کار ہے، دغل باز ہے اور غدار ہے، ٹھیک ہے نا. اور علی علیہ السلام نے اس کی تکذیب نہیں کی کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، پہلی بات، ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر ثابت ہو گیا آپ کے اپنے خلیفے کے لسان سے، عمر کے اپنے زبان سے، کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ابوبکر عمر دونوں کو جھوٹا، گناہ کار، غدار اور دغل باز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ثابت ہے روایت سے. اچھا، جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے روایت کی شروع میں یہ بات ہے کہ عمر نے اسے کہا کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. تو ان دونوں نے کہا جی ہم یہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات بھائی صاحب یہ روایت میں بالکل اس روایت میں موجود ہے, لیکن یہ روایت یہ قسمت یہ موضوع ہے, یہ باطل ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اس کو صحیح سمجھتے تھے, یعنی عباس علیہ السلام کو پتہ ہے کہ رسول کی میراث نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہے کہ میراث ہوتی, تو میراث طلب کرنے کیوں آئے تھے؟ او بھائی جب پتہ ہی ہے کہ میراث نہیں ہوتی سب کے سامنے, جب مجھے پتہ ہے مثلا کہ ایک چیز میری حق نہیں بنتی, تو آئے سے آ کے ابو بکر کے ساتھ مقدمہ لڑو. جب ان کو پتہ ہے, سن لو نا بھائی صاحب, جب ان کو پتہ ہے ابو بکر کے پاس آتے ہیں مقدمہ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب ابو بکر کہتا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ بلے اس کے کیا الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ عربی زبان میں فرأیتماہ, جو ہی اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو آپ دونوں کا نظر, تم دونوں نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ یہ کاذب ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. فرأیتماہ کاذبا, یہ مسلم ہے, دیکھیں یہ مسلم ہے. اب اردو زبان میں آپ کے جو ترجمے ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کس ترجمے کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا, عمر ابو بکر نے جو یہ کہا آپ لوگوں نے اس کو, آپ دونوں کے رائے میں وہ جھوٹا بن گیا. تو دیکھیں اس روایت کے آغاز میں آپ نے جو فرمایا کہ اس میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے امیر المومنین علیہ السلام عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے پیغمبر کی کہ ہماری میراث نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی یہاں ہے, یہ بالکل موجود ہے, میں مانتا ہوں آپ کی بات. لیکن 2 سوال یہاں پہ پیش آتے ہیں, بلکہ 3 سوال. سوال نمبر 1, اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی تو میراث طلب کرنے کیوں آئے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میراث ہی نہیں ہوتی بھائی ہماری, تو کیوں آئے تھے, کیوں طلب کرنے آئے تھے بھائی؟ پہلی بات. ان کی زوجہ نے جب حدیث سنی ابو بکر کے زمانے, کیوں ابو بکر سے انہوں نے قطع رابطہ کیا, آخر تک ان سے بولنا بند کر دی. پھر جب ان کو پتہ ہے کہ میراث نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ کیوں آیا, پھر کیوں آیا عمر کے خلافت میں, ٹھیک ہے نا. ابھی ابو بکر مر گیا ہے, اس کا ابھی پھر آیا میراث طلب کرنے کے لیے. اور پھر اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جب کہا قال ابو عمر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا, ابو عمر نے یہ حدیث نقل کی کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے صدقہ ہوتا ہے, تو تم دونوں کا نظر یہ ہے کہ یہ کاذب ہے. تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حدیث کے میں کھیلا گیا ہے, آپ لوگوں نے کھیلا ہے حدیث کے ساتھ, اس میں جملے اضافہ کیے ہیں. 2 جملے آپ لوگوں نے اضافہ کیے اس روایت میں. ایک جملہ یہ اضافہ کیا ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دیا, کافر ہو گیا عباس ابن عبد المطلب نے اس شخص کو گالی دیا ہے جس کو گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے, جس کی محبت ایمان کی شرط ہے, علی علیہ السلام کا. یہ آپ لوگوں نے کہلا ہے اس میں داخل کر دیا. دوسرا یہ جملہ یہ بالکل بنتا ہی نہیں بھائی. جب آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے تو کیوں آپ لوگوں نے طلب کیا, ٹھیک ہے نا, کیوں آپ لوگوں نے طلب کیا ابو بکر سے میراث طلب کیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ میراث نہیں ہوتی, ابھی عمر سے کیوں طلب کر رہے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, تو ابو بکر جب اسی حدیث کو نقل کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. تو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ کا جواب یہ ہے. اب آپ بات کریں, میں آپ کی آواز کو بلند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یاری صاحب کو موضوع چینج کرنا بڑے اچھے سے جانتے ہوں, کر کے صدق پر لے گئے بات, لیکن پھر بھی میں جواب دیتا ہوں. یاری صاحب نے جو بات کی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلی بات تو یہ یاری صاحب نے حضرت علی کا ایک قول دکھایا ہی نہیں. یہ بھی حضرت علی کا نہیں ہے, حضرت عمر کا قول ہے, پر حضرت عمر خود اس کو رد کر رہے ہیں, خود رد کر رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تابع تھے اور وہ تو ہدایت یافتہ تھے. حضرت علی کے جملے کو نہیں رد کیا حضرت علی کا. او بھائی صاحب میرے جملے کا جواب دو. بار بار کہہ رہے ہو کہ عمر کے جملے ہیں, عمر کے جملے ہیں, مجھے اس بات کا جواب دے دو. نہیں میرے اس بات کا جواب دے دو. میرے اس بات کا ایک منٹ, ایک سوال ہے آپ سے بھائی صاحب. آپ کو بھی میں نے اجازت دی کہ مجھ سے سوال کرو نا. نہیں ابھی سوال کرتا ہوں, ابھی سوال کر. آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا, نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے سوال کا جواب دے دو, سوال کا جواب دے دو, ورنہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے. سوال کا جواب دے دو. آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا, آپ طلحہ بھائی پیار سے دیکھ رہے ہیں. طلحہ بھائی مجھے سوال کرنے دو نا.
بھائی طلب میں نے آپ کو اختیار دیا کہ جب بھی میں گفتگو کر رہا ہوں سوال ہو تو سوال کرو, تو مجھے بھی حق ہے سوال کروں. یاری صاحب سوال کرنے دو بھائی, بات نہ کاٹو, میرے سوال کرنے دو, سوال کرنے دو, سوال کرنے. یاری صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین صاحب کا یہ قول نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کاذب غادر خائنہ. عمر کا قول ہے, میں بھی کہتا ہوں یہ عمر کا قول ہے, میں نے کب کہا ان کا قول ہے, لیکن عمر کیا کہہ رہے ہیں آپ سن لو نا پلیز سوال سن لو پھر جواب دینا, سوال سن لو پھر جواب دینا. میں نہیں کہہ رہا عمر کا قول ہے بھائی, چپ کرو نا. عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جب حدیث نقل کیا ہے کہ انما معاشر المال لا نورث ما ترکنا صدقہ, تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا, تم دونوں کی رائے یہ تھی کہ ابو بکر جھوٹے, دغل باز, کافر اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑا سچا نیک آدمی تھا. تو یہ جملہ جو وہ عمر صاحب نسبت دے رہے ہیں علی علیہ السلام اور عباس سے, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب دو. یا علی علیہ السلام ان دونوں کا عقیدہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جملے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں نا, آپ پہلی بات یہ آدھے ہی نقل کیے جا رہے ہیں, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ, آپ سے میرا بھی اب یہ سوال ہے, اگر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً یہ جملے سمجھتے تھے یہ جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو اوپر جو حدیث حضرت ابو بکر والی حضرت عمر نے پیش کی, پھر اس کی تصدیق کیوں مولا علی کر رہے ہیں؟ میرے سوال کے جواب دے دو. یہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹے, دغل باز, گناہ کار اور فراڈی تھے, اور حقیقت میں وہ فراڈی نہیں تھے, سچے تھے, نیک تھے, ٹھیک ہے نا. یہ جو کہہ رہے کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا, یہ عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں. امیر المؤمنین اور علی علیہ السلام اور عباس کا یہ عقیدہ تھا, عمر جھوٹ کہہ رہے ہیں, عمر سچ کہہ رہے ہیں. بھائی کہ ان کا عقیدہ تھا یا نہیں تھا؟ پورا سچ بتاؤ نا یار. اچھا مجھے اب اس کا جواب دینے دو. میں بار بار ان کا پورا کلام نقل کر رہا ہوں بھائی, سن لو ایک دفعہ پھر, میں عمر کا پورا کلام نقل کرتا ہوں. بھائی صاحب آپ پھنس گئے ہیں, میں جواب نا, میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب, پورا کلام نقل کرتا ہوں, پورا کلام نقل کروں گا. طلحہ سن لو, پورا کلام نقل کرتا ہوں. عمر نے کہا, ایک دفعہ پھر سن لو, اچھی طرح سے سن لو میرا سوال, جواب دے دینا. عمر نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ دونوں آئے میراث لینے کے لیے. ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں, میں ان کا وصی ہوں, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہے. آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے, گناہ کار ہے, غدار ہے, دغل باز ہے, اور وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ صالح تھا, نیک تھا, ہدایت پہ تھا. اب یہ عمر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یہ تھا علی علیہ السلام اور عباس کا کہ ابو بکر صاحب جھوٹے ہیں, دغل باز ہے, گناہ کار ہے, فراڈی ہیں. یہ عمر صاحب یہ غلط نسبت دے رہے ہیں ان دونوں سے, علی علیہ السلام اور عباس سے, یس یہ واقعی یہ ان دونوں کا عقیدہ تھا, یہ مجھے بتائیں. اچھا اب میں بول رہا ہوں, آپ نے میری بات نہیں کاٹی. میرے سوال کا جواب, کچھ اور نہیں کہنا, میرے سوال کا جواب دینا. میں آپ کے سوال کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق دوں گا نا یاری صاحب. یہ اپنے مرضی سے دے دو, اپنے مرضی سے دے دو, میرے سوال کا جواب دے دو. تو دو نا یاری صاحب, دینے تو دو. بسم اللہ, میں منتظر ہوں بھائی صاحب, جواب کا سوال کا جواب دے دو. یہ بات تو یہ حضرت مولا علی کا قول ہی نہیں. اور دوسری بات, ایک بات اور بڑی اہم بات, وہ شاید میرے خیال سے اس پر غور نہیں کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر اسی حدیث کے اوپر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر والی حدیث پیش کی, اور انہوں نے اس کی تصدیق کی نا, تصدیق کی. اس کے بعد نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کچھ اور باتیں بھی, مطلب ان کی باتیں حضرت مولا علی سے اور بھی, حضرت مولا علی نے اس کی بھی تصدیق کی. دو مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی باتوں کی تصدیق کرتے رہے. لیکن جب یہ جملہ آیا, اگر یہ جملہ بالکل ٹھیک تھا, حضرت علی ایسے ہی سوچتے تھے, تو حضرت علی نے اس جملے کی تصدیق کیوں نہیں کی, مجھے کیا بتائیں. حالانکہ وہ اس سے پچھلی بات. بھائی میرا سوال کا جواب ہم نے نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی, میں نے اس سے فقرے سے پوچھا ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کا عقیدہ یوں تھا. او بھائی یہ عمر سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں, اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قول نقل نہیں یہاں پہ کیا. انہوں نے ایک الزامن, وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اے عباس, اے علی, تمہارا عقیدہ ابو بکر کے متعلق اور میرے متعلق یہ ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے وہ آدمی یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ نہیں بھائی, وہ ان کی سمجھ بتا رہے ہیں. تم ایسا سمجھتے تھے ہمیں؟ ہاں سمجھ بتا رہے ہیں, سچ کہہ رہا ہے نا, سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے؟ ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی, سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے وہ؟ کیا سچ کہہ رہے ہیں عمر صاحب؟ جب عمر صاحب دیکھیں میرے بھائی, میرے سوال سن لو ایک دفعہ پھر.
عمر جب نسبت دے رہے ہیں کہ بھئی آپ دونوں کی سوچ ابو بکر کے متعلق یہ تھا کہ وہ جھوٹا فراڈی دغل باز ہے، تو یہ عمر واقعاً ایک بہتان لگا رہے ہیں ان دونوں پر، جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں بھائی عمر صاحب؟ بہتان نہیں ہوتا یار اس طرح، بندہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی تو کہہ دیتے یار تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، بندہ سوال نہیں ہے اس میں، سوال کوئی نہیں ہے تصدیق نہیں کرتی اس میں، سوال نہیں ہے اس میں، اخبار ہے، آپ دونوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اچھا میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، طلحہ بھائی اس سوال کا جواب تو سب کو پتہ چل گیا، سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی بات کا جواب دینا، اب ایک سوال مجھے کر رہے تھے یار، دیکھیں آپ نے ایک مجھے کرنے دیں، ایک مجھے کرنے کر لو سوال کر لو، اس کے بعد میں آپ سے سوال کر لوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو پہلا سوال میں نے آپ سے کیا تھا وہی میں دوبارہ دہراتا ہوں یار صاحب، اہل بیت اطہار سے کوئی کفر کا فتویٰ وغیرہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس حدیث کے مطابق یہ صحیح حدیث میں ہے، اسی حدیث میں دکھا دے کفر کا لفظ ہی دکھا دے۔ ٹھیک، اچھا اب میں نے بتا دیا کہ کفر کیسے ثابت ہوا، ایک شخص جب افتراء کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کافر ہوتا ہے۔ اب سوال، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہاں فتویٰ پیش کر دیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس جانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ابو بکر سے کیوں لینے گئے تھے لینے کے لیے فدق؟ اسی حدیث میں ہے کہ آپ ابو بکر سے طلب کرنے آئے تھے میراث، اور پھر ابھی ابو بکر دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ٹھیک ہے نا، دونوں کا عقیدہ یہ کہ ابو بکر جھوٹا تھا، اب عمر سے طلب کرنے آئے اور ابو بکر کو، عمر کو بھی یہ جھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو جب ان کو پتہ ہے کہ میراث بنتی ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ حرام کے پیچھے کیوں لگ گئے تھے بھائی؟ یہ دونوں سب کے سامنے جب پتہ ہی ہے، اور ان کی بیوی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جب ابو بکر نے ان کو یہ حدیث سنایا تو ابو بکر سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے، غضب کیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے تو میراث کیوں طلب کیا؟ اگر حدیث ان کو پتہ ہی تھا تو پھر عمر سے کیوں طلب کیا میراث؟ یہ بتائیں، بسم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے نہیں تھے اس وقت تک انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی، جب حضرت ابو بکر نے سنائی تو ان کو پتہ چلی ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا جی پھر دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے، یہ اعتراض کیا کہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس کیوں آئے؟ تو بھائی دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بطور ملکیت کے باغ فتح لینے نہیں آئے تھے، آپ یہ بات سمجھے، بلکہ جس طرح سے سرکاری تحویل میں باغ فتح پہلے چلتا تھا اسی طرح چلانے کے لیے آئے تھے، زیر نگرانی لینے، بطور ملک کے یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور ملک کی میراث طلب کرنے نہیں آئے، بطور مطلب اس طرح حکومت چلاتی ہے، حضرت علی خود بھی حکومت کا حصہ تھے، اسی طرح سے وہ بطور مطلب کہ زیر نگرانی کرنا۔ یاری صاحب مجھے کفر کا فتویٰ اس میں دکھا، آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یاری صاحب نے اب تک ایک کفر کا فتویٰ نہیں دکھایا، حالانکہ پچھلے ٹرم میں کہا تھا کہ میں اہل بیت سے دکھاؤں گا کفر کا فتویٰ، لفظ کہاں دکھایا یار؟ روایت تبھی پڑھتے ہیں کس نے کفر کا لفظ کہاں پہ ہے۔ باقی باغ فتح کی طرف باغ فتح ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے، ویسے آپس کی بات ہوئی ہے، اور بھائی باغ فتح نہیں، کفر شیخین ان کا موضوع ہے، کہتے ہیں جو یہ بات کرے گا میں سب مان لوں گا، اگر کوئی شیخین کا کفر ثابت کر دے گا میں سب مطلب اسلام ثابت کر دے گا میں سب مان لوں گا۔ اب باغ فتح پر بھاگ گئے، ایک روایت میں کہہ رہا ہوں یار صاحب میں آپ کی بات مان لوں گا، مجھے ایک روایت اہل بیت سے دکھا جس میں اہل بیت بتاؤ کہ آپ یہ شیخین کریمان کا آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام، ابھی میرے سوال کرتے ہیں کیا جواب دیا، پہلے نہیں معلوم تھا بعد میں پتہ چلا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار الفکر، یہ کتاب فرض الخمس ہے، ملاحظہ کریے اب مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 3092، کس سے روایت عائشہ سے، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے ابو بکر سے مطالبہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان یقسم لها میراثها، کہ ان کو ان کا میراث دیا جائے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالے دیا تھا دنیا میں، میراث دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت زہرا کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ان کی میراث نہیں بنتی، ان کو نہیں پتا تھا نا، تو تبھی مطالبہ کیا نا بھائی، ان کا آواز کھول دیں بھائی، ان کا آواز بند نہ کریں، اور مجھے بتائیں آپ ان کو پتہ نہیں تھا تبھی میراث طلب کیا نا۔ روایت نہیں پہنچی تھی بالکل، ان کو نہیں پہنچی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں وفات کے وقت؟
ایک ہی تھی سیدہ زہرا پاک، ایک ہی تھی دنیا میں، ان کا کوئی وارث نہیں ہے. اگر ان کی میراث بنتی نا تو ایک ہی کو ملتی، کوئی اور اولاد ہی نہیں ہے دنیا میں جن کی میراث. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح طور پہ احکام کو بتانا واجب ہے. تو آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو ایک شرعی مسئلہ. رسول اللہ بتا دیں. بھائی سن لے بھائی، آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے بھائی، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ جس رسول پہ، سن لو بھائی سوال سن لو، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واضح طور پہ بیان کرنا واجب ہے، اور یہ حکم کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، صرف ان کی بیٹی کے لیے. دنیا میں سب بیٹیوں کو باپ سے میراث ملے گا نا، سب اولادوں کو، صرف ایک بیٹی ہے جس کو نہیں ملنا، اس کو نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ ابو بکر، جس کو اس کا مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے. اس کو میراث تو کہ وہ نہ بیٹی ہے کچھ بھی نہیں، اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے جب انہوں نے مطالبہ میراث کیا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، طلحہ میری طرف دیکھو، لا نورث ما ترکنا. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فغضبت فاطمہ، یہ سنتے ہی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، غضب آیا. آپ سیدۃ النساء اہل الجنہ کو اپنے بابا کی شریعت پہ غصہ آ سکتا ہے؟ یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو، یہ سمجھا دو، یہ دو باتیں مجھے سمجھا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا؟ جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، جس کے لیے صدقہ حرام ہے اور میراث اسی کا حق بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اب وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پہ بلاغ مبین واجب ہے کہ بتانا واضح طور پر، کہ کوئی نزاع نہ ہو کسی کو، واضح طور پہ بتانا واجب ہے. اس کو کیوں نہیں بتایا؟ قرآن نے فرمایا وقوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ، سن لو بھائی، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. بیٹی کو تو نہیں بچایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اگر کسی شخص کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ ہو، جواب دو. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو سکتی ہے بھائی؟ اس کو اپنے بابا ہی کے شریعت پہ غصہ ہے، جس کو اسلام سے پرابلم ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. جواب یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے، یا تو یہ حدیث جھوٹا ہے. جی یہ لوگ آپ نے جس طرح سے کہا جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لازم تھا کہ وہ کھول کر ایک بات بتا دیتے، امت کو کنفیوز چھوڑ کے نہ جاتے. ایسے یہی مطلب تھا نا آپ کا. جس کا حق بنتا ہے، جس کو بھائی احکام دین صحیح طرح سے بتاتے ہیں نا، جس بالخصوص اہل خانہ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو جہنم سے بچا لو. جاری صاحب یہی سوال اگر میں آپ ہی کے اصول پر پلٹا کر آپ سے کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہاں پر حق بنتا تھا کہ کھول کر بیان کرتے کہ کس کی وراثت بنتی ہے کس کی نہیں، امت کو بتاتے، کوئی کیا ہے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے بتایا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کو میراث سے محروم نہیں. چپ کرو، تم نے سوال کیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے ہمارے مطابق، سب پورے اسلام کے مطابق. ابھی سن لو بھائی، سن لو نہیں، آپ نے سوال کیا، سن لو سوال کیا نا، سوال کیا سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بتایا کہ ہر بیٹی کو میراث ملے گا، قرآن کی آیت ہے، ہر بیٹی کو میراث، مگر یہ کہ وہ کافر ہو، بیٹی کافر ہو، ہر بیٹی کو میراث ملے گا. ٹھیک ہے نا. رسول نے تو بتایا. اب مجھے بتاؤ رسول نے اپنے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا اور بی بی کو کیوں غضب آیا، غصہ آیا؟ اگر یہ ابو بکر سچا ہے. بالکل اسی طرح کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ حدیث نہیں بتائی جس طرح ابو بکر عمر کا کافر ہونے نہیں بتایا. بس یہ آپ کا جواب. تو عرض یہ ہے کہ اگر نہیں بتائے تو رسالت میں خیانت کیا نا، رسالت میں خیانت کیا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. ایک منٹ اب رک جائے، یعنی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ کے سنت کے مطابق حضور بھی نہیں بچ رہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے ابو بکر عمر کا کفر بتایا نہیں قوم کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دفعہ بتایا نا. سورہ تحریم جو نازل کیا، سورہ حجرات جو نازل کیا، ہم نے کب نہیں بتایا کہ ان کا کون نہیں بتایا؟ سورہ یاری صاحب اگر آپ مرد ہے نا یاری صاحب، سورہ حجرات میں آپ نے مجھے یہ لفظ دکھانے ہیں نا کہ شیخین کے اعمال برباد ہو گئے،
کیونکہ آپ کا دعویٰ ہو گئے کا یہ دکھا دیکھیں بھائی صاحب آپ میرے اس سوال کا جواب دے دو نا. چیلنج ہے پورا حجرات میں سے یہ لفظ اگر دکھا دینا کہ شیخین کریمین کے اعمال ضبط ہو گئے, انہوں نے تقدم کیا نہیں کیا وہ غلط بات. دیکھو بھائی آپ کے پاس ہو گئے یہ دکھا آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا کہ آپ یہ جواب دے دیں کہ دیکھیں کہ اگر شریعت کا کوئی حکم ہے, دیکھیں دنیا میں اس کا صرف ایک شخص پہ نہیں دوں گا. سورہ حجرات پہ آپ خود آئے ہیں, آپ نے کہا سورہ حجرات میں دکھائیں گے یار صاحب کہ رسول اللہ سے حضرت ابو بکر عمر کے اعمال ہو گئے, وہ جائیں گے نہیں. دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے اسی سورہ حجرات پر کہ شیخین کریمین کے اعمال ہو گئے, آیت میں ہو گئے, لفظ ہی کوئی نہیں ہے, اپنے پاس سب لے کے آتے ہیں. بھائی صاحب ابھی میں سورہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اجازت دو بھائی میرے بھائی. آپ نے پوچھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کفر ثابت کریں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن سب کو سنا دیا, بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر. جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. پلیز سن لو میرے عزیز میں بھاگتا ہوں نہیں بھاگتا مجھے بولنے دو نا. مجھے کچھ نہیں آتا, بس مجھے بات کرنے دو پلیز. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نہیں آپ نے نہیں میں بالکل نہیں باغ فتح نہیں, اسی حدیث پہ ہے کہ ابو بکر عمر کو اہل بیت کیا سمجھ رہے تھے نا. دیکھیں اس طرح بات نہیں ہوتی کہ آپ مجھ پہ بات نہیں کرنے دیں. سن لو پلیز سن لو. دیکھو میرے عزیز میرے بھائی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو شخص جنگ سے بھاگ جائے وہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے, اور متعدد احادیث میں بتایا ہے کہ جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, اور سب کے سامنے ابو بکر عمر خیبر میں یہود سے بھاگ کے آ گئے, حنین میں بھاگ گئے, احد میں بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ کافر ہے جہنمی, وہ تو بتا دیا, اس سے خود ابو بکر عمر نے سب کو دکھا دیا, سورہ حجرات کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب سن لو اب موضوع نہیں بدلتے, اب مجھے بات کرنے دو پلیز. اب دیکھو میرے بھائی میں آپ سے ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں کہ دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ رسول اگر اس طرح شریعت کی کوئی حکم ہے کہ رسول اللہ او بھائی سن لو نا پلیز, سن لو بھائی, یہ سب کفر کی دلیل ہے, تم انکار کر رہے ہیں. پلیز سن لو میری بات کو, تو پلیز میرے سوال کو سن لو پھر جواب دینا پھر جواب دے دینا, ٹائم لے لو, جواب دے دو. ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ دیکھو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا, میراث کا حق نہیں بنتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے بلاغ مبین کرنا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا کہ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر عمر کافر ہے. میں نے بتا دیا کہ ابو بکر عمر نے خود جنگ سے بھاگ کے ثابت کر دیا کہ ہم کافر ہیں, ہمیں ایمان بھی نہیں ہے اور ہم جہنمی ہیں. اس سے زیادہ بولنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. جو یہ ابو بکر نے یہ حدیث سنایا ہے, بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد جزء 9 ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, رواہ الطبرانی و اسناد حسن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے. تو ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے نا, ان اللہ یغضب, یہ حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا حق نہیں بنتا, آپ کی میراث. بی بی کو غضب آیا, صرف بی بی کو غضب نہیں, اللہ کو بھی غضب آیا. اللہ کا غضب 1,24,000 انبیاء کی غضب ہے, سب ملائکہ کا غضب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ اپنے شریعت پہ کیسے غضب کر سکتا ہے جب اس کی اپنی شریعت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی. تو اللہ کیسے غضب کر سکتا ہے اپنی شریعت؟ اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر جھوٹ کہہ رہا تھا. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کر رہا تھا. اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا نا تو پیغمبر خود اپنی بیٹی کو بتا دیتا کہ بھئی آپ کی میراث نہیں ہوتی. وہ جو اپنی بیٹی اپنی وارث کو نہ بتائے, جو ایک ایسا شخص جو جنگوں سے بھاگتا تھا اس کو جا کے بتا دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. اس کا جواب دے دو پھر اس کے بعد. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یاری صاحب, یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کفر کا آپ کے پاس نہیں ہے جواب. نہیں آنا, جواب نہیں ہے تیرے پاس, سوال کا جواب دے دو نا. نہیں, سوال کا جواب دے دو, سوال کا جواب بس ختم. آپ جواب لے لیں, جواب لے لیں.
بالکل اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فتح کی وراثت نہیں بتایا جیسے انہوں نے ابو بکر و عمر کے کفر کا امت کو نہیں بتایا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں رسالت میں خیانت کیا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین, بلاغ مبین ان پہ واجب ہے. انہوں نے بلاغ مبین نہیں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کیا بھائی, دین میں خیانت کیا نا, یہ نہیں بتایا بھائی, دین ہی نہیں بتایا, دین ہی نہیں بتایا جی, دین ہی نہیں بتایا, پیغمبر نے دین نہیں بتایا, ختم ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, دین نہیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھا بلاغ مبین, انہوں نے بھی یہ باتیں نہیں کی ہیں بھائی, نہیں کی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹ ہے. تو پھر یہ مجھے بتاؤ کہ بی بی کو غضب کیوں آیا اور اللہ کو کیوں غضب آیا ابو بکر کی حدیث پر, یہ تو بتا دیتے نا. سنیں میں آپ ہاں سنتے ہیں. اچھا آپ نے یہ حدیث تو پڑھ دی کہ سیدہ فاطمہ جس پر غضبناک ہو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں. یہ حدیث کس موقع پر رسول اللہ نے پڑھی تھی وہ میں بتاؤں کہ آپ بتائیں گے؟ نہیں, آپ میرے سوال کے جواب دے دیں. وہ آپ کی وہ ابو جہل کی بیٹی کا خطبہ اور نکاح وہ ہے ہی جھوٹ, ہم اس کو نہیں مانتے. ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا جا رہے تھے, اسی روایت وہ آپ کی جھوٹ ہے, وہ آپ کی جھوٹ ہے, وہ ہماری حدیث نہیں ہے. میری بیٹی کو غصہ دلایا, اس نے مجھے غصہ دلایا, تو کیا کہو گے حضرت ترین رسول اللہ کی بیٹی کو غصہ دلا کر رسول اللہ کو اپنے پر غصہ دلایا, حضور نے تو کیا وہ ہمارے ہاں وہ حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کیا. آپ حدیث پیش کرو گے, وہ ہے ہی جھوٹ, وہ حدیث جھوٹ ہے, وہ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ہمارے حدیث آپ حدیث بیان کرنے تھے مجھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اور ابو بکر کی ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر تھی؟ شادی کرنے جا رہے تھے. ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی یا کافر تھی؟ اور میرے سوال کے جواب دے. ابو بکر ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ اور کبھی پر غضبناک ہو جب انہوں نے سیدہ پاک سے جو کے علاوہ دوسری سے شادی کرنے کی کوشش. دیکھیں ایک فقہ کی حدیث, دیکھیں آپ کی کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا جواب آ آپ کا جواب نہیں, آپ سن لو بھائی, آپ کے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غضبناک ہوئی تھی نا جس وقت وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے, اسی طرح ابو بکر صدیق پر غضبناک ہوئی تھی. جو ادھر حکم لگے گا وہ ادھر لگے گا. دیکھیں بھائی صاحب میرے عزیز, آپ کے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دیا نا, یہ تو موجود ہے آپ کی کتابوں میں. آپ کا تو یہ بھی عقیدہ ہے. میں آپ کی بات پہلے ریپیٹ کرتا ہوں پلیز میری بات نہ کاٹو. بلکہ 10 سیکنڈ دو. نہیں مجھے بات کرنے دو یار, سب 10 سیکنڈ لے لو. سر مجھے نہیں کاٹنا, 10 سیکنڈ مجھے نہیں کاٹنا. ٹھیک ہے میں نہیں کاٹ. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غضبناک ہوئی تھی نا, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی پر غضب جس نے میری بیٹی کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. بس اسی طرح حضرت ابو بکر پر غضبناک ہوئی ہے. آپ جواب سن لو, آپ وہ تو تکرار ہے بھائی, پہلے بات کی تکرار ہے نا, سن لو تو دوبارہ اسی بات کو تکرار کر رہے ہو, کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. آپ جواب سن لو. آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے پڑھتے بتوں کی پوجا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا. آپ کے کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر, ابھی میں نے دکھا دیا ان کا پورا بڑے کہ وہ بھائی وہ کیا کر سکتے ہیں, کبائر انجام دے سکتے ہیں, صغائر انجام دے سکتے ہیں. آپ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ کی کتاب میں جو حدیث ہے کہ اس کا جواب دے دو, اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کی کتاب کفریات سے بری پڑی ہیں. تو میں نے ایک نہیں نا, اب بھائی سن لو, میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا. او بھائی سن لو پلیز سن لو, میری بات نہ کاٹو نا. آپ کی کتابوں میں اگر یہ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے تھے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غصہ آئی, وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بات. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی, مسلمان سے شادی کرنا. پلیز سن لو نا, پلیز سن لو نا جواب, پلیز جواب سن لو بھائی, پلیز جواب سن لو بھائی. ایک مرد کے لیے جائز ہے کہ 4 شادیاں کریں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے, اپنی شریعت ہے. امیر المومنین اعظم کو حق ہے کہ 2 شادی کریں, 3 شادی, 4 شادی کریں. پیغمبر خود نے 15 شادی کی ہیں. ارے یہ بات کہ ایک حلال بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے, غضب ہے, یہ آپ کی کتابوں ہیں. آپ نے پیغمبر کو گناہ کار بنا دیا. جواب ہم سے مطالبہ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. آپ کی حدیث آپ پر حجت ہے, آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ اتنا نہیں پتا تو اللہ حافظ. تو ثابت ہوا کہ آپ کے پاس دونوں کی باتوں کی جواب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میراث کے مسائل بیان نہیں کیے, ایسے مبہم چھوڑ کے چلے گئے. اور بی بی سلام اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کے بات پہ کیوں غضب آیا, غصہ آیا, ٹھیک ہے نا, کہ میراث نہیں بنتی حلال, بھائی آپ کا حق ہی نہیں بنتا, غضب آیا. یہ کیسے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو سکتا ہے؟